बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम समाअत हुई है और ये अहम समाअत थी अरशद शरीफ कत्ल केस का, जो आज खुद नोटिस लिया गया था और उसमें जो इनकी जानिब से जो मामलात हैं उनको छुपाने के लिए जो JIT बनाई गई थी, उस JIT को आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और उस JIT को तहलील कर दिया गया है। अहम समाअत हुई है। अरशद शरीफ की वालदा और बेवा भी अदालत में पेश हुई हैं। अदालत के साथ बाकायदा अरशद शरीफ की वालदा ने जो अपने मुलजमान हैं उनका नाम भी दिया है, जिनको वो समझती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जो मुलजिम है हमारे इस केस में, उन तमाम लोगों के नाम भी अदालत को प्रोवाइड किए गए हैं। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, 5 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब इस बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील दे। अदालत चाहती है आज़ादाना टीम तहकीकात करे। समाअत के दौरान सहाफ़ी हसन अयूब ने रोस्टम पर आकर अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ की वालदा को लाने के लिए लिफ्ट नहीं थी और वो बहुत परेशानी में थी और बड़ी परेशानी से वो अदालत में पेश हुई। और सहाफ़ी ने कहा कि पुलिस ने अरशद शरीफ के अहलखाना से दुरुस्त रवैया नहीं अपनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि व्हील चेयर के लिए लिफ्ट तब्दील कर रहे हैं, इस पर माजरत खा हूं, पुलिस वाला मामला भी देख लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पढ़ के सुनाई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अरशद शरीफ के अहलखाना को फराहम कर दी गई है। दफ्तर खारजा और अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए हर हद तक मुआवनत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि मुबैना शूटर कीनियन पुलिस का रुकन है या नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि कीनियन पुलिस के 3 अहलकारों के इंटरव्यू रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया के हुकाम से तहकीकाती टीम ने मालूमात हासिल की। फायरिंग करने वाले 3 अहलकारों से टीम की मुलाकात कराई गई। चौथे अहलकार के ज़ख्मी होने के बायस मुलाकात न कराई गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि कीनिया में मुतलका वजीर और सेक्रेटरी काबीना से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। हाई कमीशन मुतलका हुकाम से राब्ते में है। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के अहलकार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रात 1 बजे अदालत को रिपोर्ट फराहम की गई है। अरशद शरीफ का बहमाना कत्ल हुआ, इनके कत्ल का वक़ुआ कीनिया में है, उनसे तावन लिया जाए। अब आप देखें कि जो अदालत ने कहा था आज ही रिपोर्ट जमा करवाई जाए, पता नहीं ये रात 1 बजे तक क्या करते रहे हैं कि 1 बज गया और 1 बजे तक इन्होंने रिपोर्ट तक जमा ना करवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल केस के कुछ गवाहान पाकिस्तान में भी हैं। क्या पुलिस से कोई अदालत आया है? क्या रिपोर्ट तहरीर करने वाले अफसरान अदालत में मौजूद हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि DG FIA और IG इस्लामाबाद अदालत में मौजूद हैं। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट में जिम्मेदारों का नाम लिखा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। बहुत अहम सवाल किया कि आपने FIR में 3 लोगों के नाम शामिल कर दिए हैं, जिनका रिपोर्ट में नाम आ रहा है, आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। और ये बहुत अहम रिमार्क्स थे जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब की जानिब से। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि वो बहुत दबंग जज हैं। उन्होंने कहा मैं तंबीह कर रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्ट्स अदालत में पेश ना करें। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है कि जो शकूक व शुबात पैदा करें और जो असल मुलजमान को बचाएं। उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट में दर्ज किरदारों को नज़रअंदाज कर दिया। तंबीह कर रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्ट्स अदालत में पेश ना करें, क्योंकि नज़रअंदाज किया गया तो वो रात 1 बजे तक वही नज़रअंदाज होते रहे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर आपसे बहुत माजरत खां हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आप वालदा की पेश करदा रिपोर्ट देखें, आपको यकीन दिलाते हैं तहकीकाती टीम बगैर दबाव के कत्ल की तहकीक करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिसेज अलवी 2 शहीदों की दुखी और अफसुर्दा माँ हैं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, अदालत अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। जिस पर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आपने सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो बाकी जिन किरदारों का आपने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जिक्र किया उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया। आप क्या केस को खराब करना चाहते हैं? अदालत ने कहा हम तंबीह कर रहे हैं, आपकी जानिब से जो किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत अब सारे मामले को देख रही है और अदालत आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगी और अदालत अब इस मामले पर पीछे नहीं हटेगी। अरशद शरीफ की वालदा ने खड़े होकर अदालत से
بیٹھ کر، کیونکہ وہ ویل چیئر پر تشریف لائی تھیں اور اللہ ان کو صحت بھی دے، اور اتنا بڑا ان پہ غم کا پہاڑ توڑا ہے ظالموں نے، تو انہوں نے عدالت سے گفتگو کی، اور ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ جس طرح سے پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ اب یہ رپورٹ کون سی ہے؟ یہ بیسیکلی ایک پوری جو اس کیس کی تحقیقات کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے جو ایویڈنس جو فیملی ہے ارشد شریف کی ان کے پاس تھی، جیسے کہ جب کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو جو مدعی فریق ہے یا جو مظلوم فریق ہے وہ اپنا بیان قلم بند کرواتا ہے، وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرواتا ہے۔ یہ بیسیکلی ارشد شریف کی والدہ نے وہ پوری ایک اسٹیٹمنٹ تیار کی ہوئی تھی، جس میں جن لوگوں کا ذکر تھا جو اب عہدوں پر نہیں رہے ان کا بھی باقاعدہ اس میں نام ہے، باقی لوگوں کا بھی اس میں نام ہے، اور اس میں وہ ساری ایویڈنس اور وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اور عدالت کو ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ اصل وہ یہ چاہتی تھیں کہ ارشد شریف کا آپ کیس خرم اور وقار سے شروع نہ کریں، ارشد شریف کا کیس آپ شروع کریں پاکستان سے۔ جب اس کو پاکستان سے نکالا گیا اس کے خلاف 16 مقدمات ہوئے، فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ جو کچھ کہہ رہی ہے اور جس طریقے سے ان کو افسران کو ملنے کو کہا جاتا تھا اور مقدمات درج کیے جاتے تھے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ارشد کو جس طرح سے نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے، دبئی سے جیسے ارشد کو نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے، مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آپ کو تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرانا ہوگا۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم کو پہلے بھی میں ریکارڈ کرا چکی ہوں، ہم تو ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ہم جو ان کو بیان دیتے ہیں یہ وہ لکھتے نہیں ہیں، جو ہم ان کو اپنی طرف سے جو ایویڈنس دینا چاہتے ہیں وہ یہ لینا نہیں چاہتے۔ تو عدالت نے کہا اب آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اب جو ہوگا وہ ہم کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس معاملے کو اوورال اس کی لک آفٹر کریں گے۔ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، جن لوگوں کے نام دیے ہیں وہ سارے وہ کردار ہیں جن کے اوپر ارشد شریف خود بھی بات کرتے رہے، اور جس کے پر پھر عمران ریاض خان کی جانب سے اور مراد سعید کی جانب سے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی جو رائے ہے وہ دی ہے، جو ارشد کے قریبی لوگ تھے۔ چیف جسٹس صاحب کو ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ یہ نام ہیں، ان کو ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا گیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، ان سے پوچھا نہیں گیا، تو صرف آپ نے اگر ان 3 لوگوں کے خلاف ہی کیس بنانا ہے تو پھر اس فیکٹ فائنڈنگ کا کیا فائدہ؟ کیس شروع ہوگا جب سے اس ارشد شریف کے ساتھ یہاں پر انتقام شروع کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے، فوجداری مقدمہ اس لیے عدالت نے کمیشن قائم نہیں کیا، کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے ارشد شریف کی والدہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، تحقیقات کے لیے آپ کا بیان لیا جائے گا، کیا آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال کینیڈا میں پاکستانی ایکٹیوسٹ لڑکی کو مارا گیا تھا، اگر اس قتل کی تحقیق ہوئی ہوتی تو آج شاید بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ افسوسناک امر ہے ہم واقعے کے بعد حرکت میں آتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ ساتھ عدالت کی جانب سے جو وزارت خارجہ ہے، وزارت خارجہ کو جو عدالت نے کہا کہ شواہد جمع کروانے میں جے آئی ٹی کی مکمل تعاون کیا جائے اور مکمل معاونت کی جائے۔ وزارت خارجہ کو کہا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہ جے آئی ٹی کی مکمل معاونت کریں، اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھی معاونت ضروری ہو تو وزارت خارجہ معاونت کرے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ سے منظوری کے بعد جے آئی ٹی میں آئی بی افسران بھی شامل ہوں گے، آئی ایس آئی اور ایف آئی اے افسران بھی شامل ہوں گے، تو اس پر عدالت نے کہا ہمیں نہیں پتہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں، جن لوگوں کے نام دے رہی ہیں ارشد شریف کی والدہ، اور جن کا آپ کی تحقیقاتی رپورٹ میں نام آ رہا ہے یا جن کرداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے یا ان کے ماتحت افسران نہیں ہونے چاہیے، یہ وہ افسران ہوں جو غیر جانبدار ہوں، اور غیر جانبدار افسران پر مشتمل یہ جے آئی ٹی بنائی جائے۔ اور عدالت نے کہا جو پہلی آپ کی جے آئی ٹی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم آج اس کو ختم کر رہے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ جو جے آئی ٹی میں تمام جو ادارے ہیں ان کے نام شامل کیے جائیں، جے آئی ٹی میں ایسا افسر نہیں چاہتے جو ان کے ماتحت ہو جن کے نام آ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات کی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کا نام آئے جن لوگوں کے نام پہلے شامل ہیں۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے کہا گیا، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے نام تک رپورٹ میں نہیں لکھے گئے، مقدمہ میں کس بنیاد پر صرف 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ ہی درج آپ نے نہیں کیا، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، تنبیہ کر رہا ہوں کہ حکومت بھی سنجیدگی سے لے، نہیں تو حکومت پچھتائے گی۔ یہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ساری چیزیں ہیں جو کینیا کا جو ہائی کمیشن ہے اور پاکستان کی جو وزارت خارجہ کی حکام ہیں، یہ سارے معاملے کو دیکھیں، اور عدالت نے کہا کہ کل اس معاملے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ جے آئی ٹی کے تمام جو ممبران ہیں ان کے نام عدالت میں پیش کریں، اور ساتھ جو ارشد شریف کی والدہ ہیں، کیونکہ ارشد شریف کی جو بیوہ ہیں ان کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے اور وہ فیملی کو ریپرزینٹ کریں گے عدالت میں، جبکہ دوسری طرف عدالت نے ارشد شریف کی والدہ سے کہا کہ اب آپ کی طرف سے جو بیان آنا تھا یا جو آپ نے ڈاکومنٹ دیا ہے جس میں آپ جن لوگوں کو ملوث سمجھتی ہیں، وہ عدالت نے اپنے پاس بھی رکھ لیا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا، اٹارنی جنرل کو کہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور ہر زاویے سے آپ تفتیش کریں، چونکہ عدالت نے کہا کہ یہ ایک مرڈر کیس ہے، یہ جو مرڈر کیس ہے اس میں جے آئی ٹی بنے گی تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالت میں بطور چلان چلی جائے گی، اگر ہم کمیشن بناتے ہیں تو کمیشن کی رپورٹ بطور چلان نہیں جائے گی، اور اس وجہ سے ہم جے آئی ٹی بنا رہے ہیں تاکہ یہ جے آئی ٹی کو ہم دیکھیں، ہم اوپر سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ ان سارے معاملات کو دیکھے، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جے آئی ٹی بنے جو انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ارشد شریف کی والدہ اور ان کی فیملی کو اور تمام پاکستانیوں کو اس سے انصاف ملے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ارشد شریف کی والدہ سے کہا کہ اگر آپ تکلیف نہ کیا کریں، آپ کی ضرورت نہیں ہے آنے کی، اگر آپ ویسے آنا چاہیں سپریم کورٹ میں جب ہیرنگ ہو تو آپ آ جایا کریں، ویسے آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ تکلیف نہ کیا کریں، آپ کا بیان آ گیا ہے، جب آپ کو جے آئی ٹی بیان کے لیے کہے گی تو وہاں بھی اپنا یہی بیان آپ ریکارڈ کروا دیجیے گا، اور اس کے بعد ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہم 1 ماہ سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ہم صرف رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے، ہم نے تمام زاویوں سے اس کیس کو دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ پہ اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو شکریہ نہیں ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو انصاف دیں۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نئی جے آئی ٹی کا کہا ہے، کن لوگوں کا نام شامل کیا جاتا ہے، کن لوگوں کو اس میں ممبر بنایا جاتا ہے جے آئی ٹی کا، اس پر پھر سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ریمارکس آتے ہیں، اس میں ارشد شریف کے خاندان کی جانب سے کیا ریمارکس آتے ہیں، اور وہ کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔